بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وسلم علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج راہ عشق شان سیدہ کائنات پارٹ 21 ویڈیو اینڈ تک دیکھا کریں۔ اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنا کمنٹ کر کے بتایا کریں کہ آپ کو یہ ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں اور آپ نے اس میں سے کیا سیکھا۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ بڑھتے ہیں آج اپنے موضوع کی طرف، راہ عشق شان سیدہ کائنات پارٹ 21۔ ہو کرم سرکار، ہو کرم سرکار، ہو کرم سرکار، اب تو ہو گئے غم بے شمار۔ ہو کرم سرکار، اب تو ہو گئے غم بے شمار۔ ہو کرم سرکار، اب تو ہو گئے غم بے شمار۔ ہو کرم سرکار، اب تو ہو گئے غم بے شمار۔ اور جان و دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار۔ جان و دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار۔ جان و دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار۔ ہو کرم سرکار، ہو کرم سرکار، ہو کرم سرکار، اب تو ہو گئے غم بے شمار۔ میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار۔ میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار۔ میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار۔ آپ ہی کچھ کیجئے نہ اے شاہ عالی وقار۔ آپ ہی کچھ کیجئے نہ اے شاہ عالی وقار۔ آپ ہی کچھ کیجئے نہ اے شاہ عالی وقار۔ ہو کرم سرکار، ہو کرم سرکار، ہو کرم سرکار، اب تو ہو گئے غم بے شمار۔ ہو کرم سرکار، ہو کرم سرکار۔ اور یاد آتا ہے طواف خانہ کعبہ مجھے۔ 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 اور لپٹنا ملتزم سے والہانہ بار بار۔ اور لپٹنا ملتزم سے والہانہ بار بار۔ سنگ اسود چوم کر ملتا مجھے کیف و سرور۔ سنگ اسود چوم کر ملتا مجھے کیف و سرور۔ چین پاتا دیکھ کر دل مستجاب و مستجار۔ چین پاتا دیکھ کر دل مستجاب و مستجار۔ ہو کرم سرکار، ہو کرم سرکار، ہو کرم سرکار، اب تو ہو گئے غم بے شمار۔ ہو کرم سرکار، ہو کرم سرکار، اب تو ہو گئے غم بے شمار۔ ہو کرم سرکار۔ جان و دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار۔ جان و دل تم پر فدا، جان و دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار۔ ہو کرم سرکار، ہو کرم سرکار، بس ہو کرم سرکار، اب تو ہو گئے غم بے شمار۔ اور یاد خدا دکھلا حتیم پاک میزاب و مقام۔ یا خدا دکھلا حتیم پاک میزاب و مقام۔ اور صفا مروہ مجھے بہر رسول ذی وقار۔ اور صفا مروہ مجھے بہر رسول ذی وقار۔ جا رہا ہے قافلہ طیبہ نگر روتا ہوا۔ جا رہا ہے قافلہ طیبہ نگر روتا ہوا۔ جا رہا ہے قافلہ طیبہ نگر روتا ہوا۔ میں رہ جاتا ہوں تنہا اے حبیب کردگار۔ میں رہ جاتا ہوں تنہا اے حبیب کردگار۔ ہو کرم سرکار، ہو کرم سرکار، ہو کرم سرکار، اب تو ہو گئے غم بے شمار۔ ہو کرم سرکار۔ جان و دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار۔ جان و دل تم پر فدا، جان و دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار۔ ہو کرم سرکار،
ہو کرم سرکار، ہو کرم سرکار، اب تو ہو گئے غم بے شمار، ہو کرم سرکار، ہو کرم سرکار۔ اور جلد پھر تم لو بلا اور سبز گنبد دو دکھا، جلد پھر تم لو بلا اور سبز گنبد دو دکھا، حاضری کی آرزو نے کر دیا پھر بے قرار، حاضری کی آرزو نے کر دیا پھر بے قرار، حاضری کی آرزو نے کر دیا پھر بے قرار، جلد پھر تم لو بلا اور سبز گنبد دو دکھا، جلد پھر تم لو بلا اور سبز گنبد دو دکھا، حاضری کی آرزو نے کر دیا پھر بے قرار، چوم کر خاک مدینہ جومتا پھرتا تھا میں، چوم کر خاک مدینہ جومتا پھرتا تھا میں، چوم کر خاک مدینہ جومتا پھرتا تھا میں، یاد آتے ہیں مدینے کے مجھے لیل و نہار، یاد آتے ہیں مدینے کے مجھے لیل و نہار، یاد آتے ہیں مدینے کے مجھے لیل و نہار، یاد آتی ہے بہت آقا تیرے شہر کی بہار، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، جان و دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار، جان و دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، جان و دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار، اور میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار، میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار، آپ ہی کچھ کیجئے نا اے شاہ عالی وقار، آپ ہی کچھ کیجئے نا اے شاہ عالی وقار، ہو کرم سرکار، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، ہو کرم سرکار، ہو کرم سرکار، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، آمین۔ اور بڑھتے ہیں آج ہم اپنے موضوع کی طرف، رہائش شان سیدہ کائنات۔ نعمتیں خلق ہوئیں بنت پیمبر کے لیے، نعمتیں خلق ہوئیں بنت پیمبر کے لیے، نعمتیں خلق ہوئیں بنت پیمبر کے لیے، فاطمہ آئی زمانے کے مقدر کے لیے، فاطمہ آئی زمانے کے مقدر کے لیے، نعمتیں خلق ہوئیں بنت پیمبر کے لیے، فاطمہ آئی زمانے میں مقدر کے لیے، اور عصمت و عزم نبی عنبر و کمالات امام، عصمت و عزم نبی عنبر و کمالات امام، کتنے سامان بنائے گئے ایک گھر کے لیے، کتنے سامان بنائے گئے، کتنے سامان بنائے گئے ایک گھر کے لیے، فاطمہ آئی زمانے کے مقدر کے لیے، نعمتیں خلق ہوئی بنت پیمبر کے لیے، عصمت و عزم نبی عنبر و کمالات امام، کتنے سامان بنائے گئے ایک گھر کے لیے، کتنے سامان بنائے گئے ایک گھر کے لیے، اور حق نے کعبے کے لیے نفس پیمبر کو چنا، حق نے کعبے کے لیے نفس پیمبر کو چنا، حق نے کعبے کے لیے نفس پیمبر کو چنا، منتخب ہوئیں، منتخب یہ ہوئیں تطہیر کی چادر کے لیے، منتخب یہ ہوئیں تطہیر کی چادر کے لیے، حق نے کعبے کے لیے نفس پیمبر کو چنا، منتخب یہ ہوئیں تطہیر کی چادر کے لیے، یہ نہ ہوتی تو نہ آیات کے معنی کھلتے، یہ نہ ہوتی تو نہ آیات کے معنی کھلتے، ان کا ہونا ہے شرف سورہ کوثر کے لیے،
کا ہونا ہے شرف سورہ کوثر کے لیے، ان کا ہونا ہے شرف سورہ کوثر کے لیے، اور ایک سمندر ہے طہارت کا نبی کی بیٹی، ایک سمندر ہے طہارت کا نبی کی بیٹی، کب طہارت کی ضرورت ہے سمندر کے لیے، کب طہارت کی ضرورت ہے سمندر کے لیے، اور یہ تو زہرا کی فضیلت کا نمونہ دیکھا، یہ تو سیدہ کی فضیلت کا نمونہ دیکھا، یہ تو سیدہ کی فضیلت کا نمونہ دیکھا، کہ نبی اٹھتے ہیں تعظیم کو دختر کے لیے، کہ نبی اٹھتے ہیں، نبی اٹھتے ہیں، نبی اٹھتے ہیں تعظیم کو دختر کے لیے، یہ تو سیدہ کی فضیلت کا نمونہ دیکھا، کہ نبی اٹھتے ہیں زہرا کی تعظیم کے لیے، کہ نبی اٹھتے ہیں تعظیم کو دختر کے لیے، اور نیچے اترا بھی تو زہرا کے مقام پر اترا، نیچے اترا بھی تو زہرا کے مقام پر اترا، نیچے اترا بھی تو زہرا کے مقام پر اترا، یہ بھی اعزاز ہے کونین میں اختر کے لیے، یہ بھی اعزاز ہے کونین میں اختر کے لیے، یہ بھی اعزاز ہے کونین میں اختر کے لیے، نعمتیں بنی جہان میں بنت پیمبر کے لیے، نعمتیں بنی جہاں میں بنت پیمبر کے لیے، زہرا آئی زمانے کے مقدر کے لیے، زہرا آئی زمانے کے مقدر کے لیے، زہرا آئی زمانے کے مقدر کے لیے، سیدہ آئی زمانے کے مقدر کے لیے، سلام اللہ تعالی علیہ۔ دوستو کل ہم نے چھوڑا تھا، آج وہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے کہ سیدہ کائنات کی ایک شہزادے کی بات ہو رہی تھی، اور ہمارے بہت بڑے مبلغ اسلام، بہت بڑے مبلغ اسلام کی دنیا میں بہت بڑا نام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی، ان کا واقعہ آپ کو گوش گزار کر رہے تھے کہ وہ کہیں جانا چاہ رہے تھے، تو جب باہر نکلے تو پالکی میں بیٹھے تو ان کو سرور مدینہ، سرور قلب سینہ، تاجدار حالتا، فخر انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو آئی، تو آپ نے یہ کہا کہ پالکی روک دی جائے۔ جب پالکی روک دی گئی تو آپ نے پوچھا کہ جتنے لوگوں نے یہ پالکی اٹھائی ہوئی تھی، ان میں سے کوئی ایسا ہے کہ جو آل رسول ہو، کیونکہ مجھے اس وقت آل رسول حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو آ رہی ہے، میں خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ جب آپ نے یہ پوچھا تو ایک شخص کا سنتے ہی چہرے کا رنگ پھک ہو گیا، پیشانی پر غیرت و پشمانی کی لکیریں ابھر آئیں، بے نوائی، اشفتہ حالی اور گردش ایام کے ہاتھوں ایک پمال زندگی کے آثار اس کے انگ انگ سے آشکار تھے۔ کافی دیر تک خاموش رہنے کے بعد نظریں جھکائے ہوئے دبی زبان میں کہا، مزدور سے کام لیا جاتا ہے، ذات پات نہیں پوچھی جاتی۔ آپ نے میرے جد اعلیٰ کا واسطہ دے کر میری زندگی کا ایک سربستہ راز فاش کر دیا۔ سمجھ لیجئے کہ میں اسی چمن کا ایک مرجھایا ہوا پھول ہوں جس کی خوشبو سے آپ کی مشام جاں معطر ہے۔ رگوں کا خون نہیں بدل سکتا، اس لیے آل رسول ہونے سے انکار نہیں ہے، لیکن اپنے خانماں برباد زندگی کو دیکھ کر یہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ چند مہینے سے آپ کے اس شہر میں آیا ہوں، کوئی ہنر نہیں جانتا، اسے اپنا ذریعہ معاش بناؤں، اس لیے یہ کام کرنے لگ گیا، مزدوروں کے ساتھ پالکی اٹھانے کا۔ ہر روز سویرے ان کے جھنڈ میں آ کر بیٹھ جاتا ہوں، شام کو اپنے حصے کی مزدوری لے کر اپنے بال بچوں میں پہنچ جاتا ہوں۔ ابھی اس کی بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ لوگوں نے پہلی بار تاریخ میں دیکھا کہ عالم اسلام کے ایک مقتدر امام کی دستار اس کے قدموں پر رکھی ہوئی تھی۔ کل بھی دوستوں میں نے بڑا زور دیا تھا اس بات پہ، وہ برستے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ پھوٹ پھوٹ کر التجا کر رہے تھے، معزز شہزادے میری گستاخی کو معاف کر دیں، لا علمی میں یہ خطا سرزد ہوئی ہے،
ہائے غصب ہو گیا جن کے نقش پا کا تاج میرے سر کا سب سے بڑا اعزاز ہے، ان کے کاندھوں پر میں نے سواری کی۔ قیامت کے دن اگر کہیں سرکار نے پوچھ لیا کہ احمد رضا میرے فرزندوں کا دوش نازنین اس لیے تھا کہ وہ تیری سواری کا بوجھ اٹھائیں، تو میں کیا جواب دوں گا؟ اس وقت سے بھرے میدان محشر میں میرے ناموس عشق کی کتنی بڑی رسوائی ہوگی۔ اس ہولناک تصور سے کلیجہ شک ہوا جا رہا ہے۔ دیکھنے والوں کا بیان ہے جس طرح ایک عاشق دلگیر ٹوٹے ہوئے محبوب کو مناتا ہے، بالکل اسی انداز میں وقت کا ایک عظیم المرتبت امام سید زادے کی منت سماجت کرتا رہا، اور لوگ پھٹی آنکھوں سے عشق کی ناز برداریوں کا رکت انگیز تماشا دیکھتے رہے، یہاں تک کہ کئی بار زبان سے معاف کر دینے کا اقرار کرا لینے کے بعد امام اہل سنت نے پھر اپنی ایک آخری التجائے شوق پیش کی۔ چونکہ راہ عشق میں خون جگر سے زیادہ وجاہت و ناموس کی قربانی عزیز ہے، چونکہ راہ عشق میں خون جگر سے زیادہ وجاہت و ناموس کی قربانی عزیز ہے، چونکہ راہ عشق میں خون جگر سے زیادہ وجاہت و ناموس کی قربانی عزیز ہے۔ محبت عشق نام ہی اپنی انا کو قربان کرنے کا ہے، اپنے نفس کو مارنے کا ہے۔ راہ عشق میں خون جگر سے زیادہ وجاہت و ناموس کی قربانی عزیز ہے، اس لیے لاشعوری کی اس تقصیر کا کفارہ جبھی ادا ہوگا کہ آپ پالکی میں بیٹھو اور میں اسے کاندھے پر اٹھاؤں۔ اس التجا پر جذبات کے تلاطم سے لوگوں کے دل ہل گئے، وفور اثر سے فضا میں چیخیں بلند ہوئی۔ ہزار انکار کے باوجود آخر سید زادے کو عشق جنون و خیز کی ضد پوری کرنا پڑی۔ وہ منظر کتنا رکت انگیز اور دل گداز تھا جب اعلیٰ حضرت کا جلیل القدر امام اہل سنت کا جلیل القدر امام اعلیٰ حضرت کمہاروں کی کتار سے لگ کر اپنے علم و فضل، جب و دستار اور اپنی عالمگیر شہرت کا سارا اعزاز خوشنودی حبیب کے لیے ایک گمنام مزدور کے قدموں پر نثار کر رہا تھا۔ شوکت عشق کا یہ ایمان افروز نظارہ دیکھ کر پتھروں کے دل پگھل گئے، کدورتوں کا غبار چھٹ گیا، غفلتوں کی آنکھ کھل گئی، دشمنوں کو بھی مان لینا پڑا کہ آل رسول کے ساتھ جس کے دل کی عقیدت و خلاص کا یہ عالم ہے، رسول اللہ احمد مجتبیٰ جان کائنات، جان جہان کائنات، فخر کائنات، محسن انسانیت، فخر انبیاء، تاجدار حالتا، صاحب شمس الضحیٰ، شاہ ہوباں، سرور انبیاء احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس کی ورفتگی کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اہل انصاف کو اس حقیقت کے اعتراف میں کوئی تامل نہیں ہوا۔ دور دور تک یہ واقعہ پھیلا اور گستاخان رسول کے ہوش ٹھکانے لگے۔ صحرائے عشق کے اس روٹے ہوئے دیوانے کو اب کوئی نہیں مٹا سکتا۔ وفا پیشہ دل کا یہ غیث ایمان کا بخشا ہوا ہے، نفسانی ہیجان کی پیداوار نہیں۔ دوستو، اعلیٰ حضرت نے بہت زیادہ خدمات کی ہیں، ان کی بہت زیادہ خدمت ہے اسلام میں اور بہت زیادہ خدمات ہیں۔ ہر اردو بولنے والا بندہ ان کو بڑی اچھی طرح جانتا ہے کہ ان کی کتنی بڑی کاوش ہے برصغیر پاک و ہند میں عالم اسلام کو پھیلانے میں اور عشق رسول لوگوں کے سینوں تک پہنچانے میں بہت بڑا کردار ہے۔ عشق رسول کی ڈیمانڈ ہی یہی ہے، عشق رسول کا تقاضا ہی یہی ہے کہ آپ جس ہستی سے عشق کرتے ہیں، آپ کو ان کی آل سے، اولاد سے، ان کے ہر رشتے سے، اس نگری سے
اس شہر کی خاروں سے، پہاڑوں سے، بازاروں سے، ہواؤں سے، فضاؤں سے عشق ہو۔ اور اپنی اولاد کے بارے میں، آل کے بارے میں تو فخر انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے ڈیمانڈ کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میں نے کتنی احادیث مبارکہ آپ کی نظر کی ہیں کہ کتنی احادیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ آپ اس وقت تک مومن نہیں جب تک آپ کو مجھ سے عشق، میری آل اولاد سے عشق، اپنی جان سے بڑھ کر، مال سے بڑھ کر، اولاد سے بڑھ کر نہ ہو۔ تو دوستو ایمان کا تقاضا ہے، یہی وجہ ہے کہ ہم ہر نماز میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پہ درود السلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ ہم کو یہ محبت، یہ عشق اس خاندان سے اطاعت کے ساتھ کرنا ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ ہم نے دنیا چھوڑ جانی ہے، یہاں پہ عارضی ہیں ہم چھوڑ جائیں گے۔ آخر ہم کو اپنے مالک کے سامنے پیش ہونا ہے، اس عدالت میں جانا ہے، وہاں ہم نے اپنا حساب دینا ہے۔ تو دوستو ہم نمازیں پڑھتے رہ گئے، ہم یہاں پہ اگر خیرات بھی دیں، حج بھی کریں، زکوٰۃ بھی دیں، اچھا کام بھی کریں، تو اگر ہمارے دلوں میں کہیں نہ کہیں اللہ نہ کرے کوئی اہل بیت کی، حضور کی آل اولاد کی کوئی بغض رہ جائے یا محبت میں، عشق میں کمی رہ جائے، تو پھر ہمارا وہ کس کام کا؟ ہمیں ان کے عشق کے ساتھ ایمان کی دولت کو پورا کرنا ہے۔ ہمیں اس خاندان سے محبت کر کے، عشق سے، اطاعت کے ساتھ ان کی محبت کرنی ہے، اطاعت کے ساتھ ان سے عشق کرنا ہے۔ ہم نے ان کے فرمان کو بھی ماننا ہے، ہم نے ان کو بھی ماننا ہے۔ ہم نے اپنی روٹین میں یہ بھی شامل کرنا ہے کہ ہم اس خاندان کی خوشی میں خوش ہوں، خاندان وہ پریشان ہے تو ہم ان کے ساتھ روئیں۔ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے بہا محبت تھی امام حسین علیہ السلام سے، امام حسن علیہ السلام سے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی مرتبہ دونوں شہزادوں کو اپنے دوش مبارک پہ سوار کر کے بازاروں میں جاتے، آپ نماز پڑھ رہے ہوتے تو امام حسین علیہ السلام آپ کی پشت مبارک پر تشریف فرما ہو جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سجدہ بڑھا دیتے، آپ سر مبارک نہیں اٹھاتے تھے۔ امام حسین جب تک تشریف فرما ہوتے پشت مبارک پر تو آپ سر مبارک نہیں اٹھاتے تھے۔ کئی ایسے واقعات ہم کو ملتے ہیں، امام حسین علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے پناہ محبت کرتے تھے۔ آپ ان شہزادوں کو گود میں بٹھا کے خطبہ پڑھا کرتے تھے۔ آپ اگر ممبر پہ تشریف فرما ہوتے تو یہ شہزادے تشریف لے آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا ممبر مبارک چھوڑ دیتے، ان شہزادوں کو اٹھا لیا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان شہزادوں کے لیے سواری بنا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری بنتے، شہزادوں کو کاندھوں پہ سوار کرتے، اپنے دوش مبارک پہ سوار کرتے، اور اپنی مبارک زلفیں جن کو قرآن پاک میں واللیل سجا کہا گیا ہے، مبارک زلفیں اپنے شہزادوں کو دیتے اور ان سے یہ کہتے آپ یہ مہارے سمجھیں اور میں آپ کی سواری ہوں۔ دوستو بے پناہ واقعات ایسے ملتے ہیں، بے جا واقعات ہیں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے پناہ محبت فرمائی ہے، ان شہزادوں سے بے پناہ محبت کی ہے ان شہزادوں سے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان شہزادوں کو اپنے ساتھ لے کے جایا کرتے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان شہزادوں کو لوریاں سنایا کرتے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان شہزادوں کے پینگے کو، پنگوڑے کو ہلایا کرتے، ان کا جھولا جھلایا کرتے۔ آپ اپنی بیٹی کے ساتھ ہیلپ کیا کرتے، ان شہزادوں کو اٹھاتے۔ کبھی ایک دفعہ یہ بھی مفہوم ہے، واقعہ بیان ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امام حسین علیہ السلام کے رونے کی آواز آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکے، سیدہ کائنات کے گھر تشریف لے گئے تو بی بی سے پوچھا کہ حسین کیوں رو رہے ہیں؟ مجھے حسین کا رونا پسند نہیں ہے۔ تو بے شمار ایسے واقعات ملتے ہیں دوستو جن سے حضور نے بے بہا محبت فرمائی ہے اپنی آل سے، اولاد سے۔ ہمارا یہ فرض بنتا ہے بحیثیت امتی، ہم سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد سے بے پناہ محبت کریں، اور محبت اطاعت کے ساتھ۔ یاد رکھیں محبت ہوتی اطاعت کے ساتھ ہے۔ محبت نام ہی اپنی انا کو مارنے کا ہے، محبت اپنے نفس کی قربانی کا نام ہے۔ کوئی ایسی محبت نہیں جس میں اطاعت نہ ہو، اور یاد رکھیں بالکل وہ محبت میں جھوٹا ہے وہ بندہ، وہ عشق میں جھوٹا ہے، اس کا جھوٹا دعویٰ ہے۔ اگر وہ اطاعت نہیں کر رہا تو بالکل وہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کا کوئی عشق نہیں ہے اس خاندان کے ساتھ۔ محبت کا پہلا آغاز ہی
دوستو اطاعت سے شروع ہوتا ہے. جب تک آپ جس چیز سے محبت کرتے ہیں آپ اس کی اطاعت کریں گے, آپ اس کے پابند ہو جائیں گے, آپ اپنی خواہشات اس پہ قربان کریں گے. آپ کا وجود نہیں ہوگا, اس کا وجود ہوگا. وہ جو کہے گا وہ کریں گے. یہ ہے عشق, یہ ہے محبت. جو حضور کے فرمان ہیں, آقا کریم کی آل کے فرمان ہیں, ہم نے اس پہ عمل پیرا کر کے یہ ثبوت پیش کرنا ہے کہ ہم واقعی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد سے, آل سے, اصحاب سے, ازواج سے بے پناہ محبت کرتے ہیں. ہم اس خاندان کے اسپیشلی آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ پہ عمل کر کے, اور سیرت مبارکہ پہ تب ہم عمل کریں گے جب ہم ان کو جانتے ہوں گے, ہم نے اس کو پڑھا ہوگا. کوشش کریں کہ ہم ان کے بارے میں جان کے جئیں, ہماری نسلوں میں یہ ذکر آئے. یہ ذکر عبادت ہے, ان کو سوچنا عبادت ہے, ان کا ذکر کرنا عبادت ہے, ان کا نام لینا عبادت ہے. کروڑوں, لاکھوں, اربوں, خربوں درود و سلام اس خاندان کی عزت پہ, عظمت پہ. کروڑوں درود و سلام اس خاندان کی عزت پہ, عظمت پہ. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس خاندان کی سچی پکی محبت, عقیدت, اطاعت کے ساتھ عطا فرمائے. ہمارے سینوں کو اس خاندان کے عشق سے منور فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی دولت اطاعت کے ساتھ نصیب فرمائے, عمل کے ساتھ نصیب فرمائے. دوستو دعا آپ سب کے لیے ڈھیر ساری دعائیں ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے, شاد رکھے, آباد رکھے. عالم اسلام کے لیے دعا ہے, اسپیشلی پاکستان کے لیے, اپنے ملک کے لیے دعا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو پہ اپنا کرم فرمائے. پورے عالم اسلام کے لیے دعا, امت مسلمہ کے لیے دعا. اللہ تعالیٰ اور آپ سب کے لیے دعا. جڑے رہیں, لگے رہیں. زندگی آمد برائے بندگی, زندگی بے بندگی شرمندگی. لگے رہیں, جڑے رہیں, اپنے رب سے جڑے رہو, مانگتے رہو اس خاندان کا عشق. یہ بہت بڑا خزانہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کے رزق وقت میں برکت دے. جتنے بے اولاد ہیں مالک ان کی زندگی والی اولاد دے. جتنے پریشان حال اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے. بات اچھی لگے لائک اور شیئر ضرور کیا کریں. کمنٹ سیکشن میں جا کے کمنٹ کر کے بتایا کریں کہ آپ کو یہ ویڈیوز کیسی لگتی ہیں. زندگی رہی تو نیکسٹ ویڈیو میں مزید